وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ، فرماتے ہیں تین چیزوں کو اپنے اندر کم کیا کرو. اس کی تفصیل میں کل آؤں گا. جیسے یہ کم ہو جائیں گی تیرا تقویٰ بڑھ جائے گا. پہلی چیز منام ہے، اپنی نیند کو کم کرو. جتنا تو زیادہ سوتا ہے، مثلا اگر زندگی آپ کی 60 سال ہے اور آپ دن میں 12 گھنٹے سو رہے ہیں تو کتنے سال آپ جیے ہیں؟ 12 گھنٹے نکالتے جائیں ڈیلی بیسس پہ تو 60 سال ہو گئے، کتنے؟ 30 سال ہو گئے. لیکن اگر آپ 8 گھنٹے سوئیں تو آپ کی زندگی بڑھ جائے گی نا، نیک اعمال زیادہ کر پائیں گے. منام کو کم کرو. دوسری چیز کلام کو کم کرو، باتیں کم کرو. زیادہ باتیں کرنے والا بھی انسان ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ گھاٹے میں ہوتا ہے. کام کی باتیں کرو، زیادہ باتیں نہ کیا کرو. ہاں. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کو کم کرو. جو زیادہ کھاتا ہے رات کو جلدی سو جاتا ہے. اللہ کا نبی تھا، پوچھا ہے شیطان مجھے تو کیسے گمراہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے گمراہ کرے. کہ اللہ کے نبی جب آپ سفرے پہ بیٹھتے ہیں نا، میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ زیادہ کھائیں. زیادہ کھائیں گے نیند آ جائے گی، رات کو نماز شب نصیب نہیں ہوگی. اور جو زیادہ انسان اپنا ٹائم زیادہ سوتا رہے، جو بچے پڑھتے نہیں ہیں سوتے رہتے ہیں تو زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ ناکام ہوتے ہیں. تو در اہل بیت آپ کو کائنات میں کامیابیاں دینے آیا کہ آپ دنیا میں بھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعہ بچہ اگر انجینئر بھی بنے نا تو یہ نیت کرے مجھے کائنات کا بہترین انجینئر بننا ہے. آپ کے جو ٹارگٹس ہوں وہ ہائی ہونے چاہیے. یہ مت سوچے مجھے چھوٹا موٹا وکیل بننا ہے، آپ یہ ذہن بنائیں مجھے جج بننا ہے. چھوٹا موٹا سپاہی نہیں، مجھے ایس پی بننا ہے، مجھے ڈی ایس پی بننا ہے، مجھے کراچی کا بہترین انجینئر بننا ہے. انگلش پڑھے مجھے بہترین ٹیچر بننا ہے، مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیشہ آپ کو جو فکر دی، شیعت کو فکر دی، وہ اعلیٰ فکر تھی. آپ نے امام بھی کسی ان پڑھ کو نہیں بنایا. آپ نے کہا میرا امام بھی وہ ہوگا جو علم میں سب سے زیادہ ہوگا، جو زہد میں سب سے زیادہ ہوگا، جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہوگا، جو عصمت میں سب سے زیادہ ہوگا، جو شجاعت میں سب سے زیادہ ہوگا. تو جب آپ کسی ایسے کو امام نہیں بناتے تو اپنی زندگی میں اپنا رول ماڈل کیوں جاہلوں کو بناتے ہو؟ تو جس طرح اہل بیت ہر میدان میں آگے تھے. تقویٰ کے میدان میں علی اور اولاد علی، زہد کے میدان میں علی اور اولاد علی، جہاد کے میدان میں علی اور اولاد علی، علم کے میدان میں خود فرماتے باقر العلوم، جتنے بھی اہل سنت کے امام ہیں سارے آپ کے اماموں کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. وہ بخن بخن کی آوازیں دیتا ہے. امام حنیفہ کیا کہتا ہے کہ لولا سنتان لہلک نعمان، 2 سال نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. جنہوں نے کائنات کو علم دیا اس مولا کے ماننے والے ہو تو تمہیں بھی بیسٹ ہونا ہے، اپنی دنیا میں بھی اپنی آخرت میں بھی. کہ مولا فرماتے میں تم پہ ناز کروں. دعائے ندبہ پڑھ کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اے علی تو اور تمہارے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے تو وجود نورانی ہوگا. تو وہاں بھی انسان امام علی کے ساتھ رہے گا. اور وہ دن جس کا نام ہے یوم الندامہ، یوم الحسرہ، ہر بندہ حسرت کھائے گا. ایسے بنو کہ وہاں حسرت نہ کھاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. تو مجلسیں، یہ درس گاہیں، آپ کو کسی دنیا کی یونیورسٹی میں اتنا کچھ نہیں ملتا جو آپ کو امام حسین کی مجلس میں ملتا ہے. یہ خیرات متاع ہے، یہ امام حسین کا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ خود ظاہراً ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کا کلام زندہ ہے، ان کی باتیں زندہ ہے. اور امام حسین علماء فرماتی مت سمجھنا کہ کربلا میں صرف آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، ابھی بھی اس کا بیٹا آوازیں دے رہا ہے کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں رفتار کے ذریعے سے.